اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں نا احکامات ذکر کیے ہیں، خاص طور پہ طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور بھی احکامات ہیں، حج کے بھی کچھ احکامات اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے ایک کچھ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جس کو اللہ نے بہت اسٹرائکنگلی ایڈریس کیے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا، اینڈ آئی کوریڈ دیز آیات، اور ایک خاتون جو تھیں، شی واز یعنی سینئر، میں ایم ایس کی کلاس پڑھا رہا تھا، تو شی واز آبویسلی میرڈ وومن اور سینئر تھے سارے اسٹوڈنٹس، تو شی واز امیزڈ کہ میں نے کبھی آج تک تصور نہیں کیا کہ یہ جو نکاح کا جو نظام اللہ نے قائم کیا اور جو طلاق کا نظام ہے کتنا زیادہ فیور کرتا ہے خاتون کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیورس جو ہے نا وہ عورت کی ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مرد، یعنی یہ مطلب یہ بڑی اتنی گھنونی بات ہے کہ آپ ایک عورت کو بار بار تھریٹ کرتے ہیں طلاق کے نام سے، اینڈ یو آر ناٹ مین انف ٹو ایکچولی ڈیورس یعنی دیٹ وومن۔ میں نے یہ دیکھ رہا تھا ان آیات میں کہ یہ جو آیت خاص طور پہ طلاق کی آیات جب اللہ نے آغاز کی تو یہاں پہ جو کانسٹنٹلی ہر آیت کے اندر ایمفیسس ہے نا وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، یعنی الطلاق مرتان میں جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب تم ان کو طلاق دے دو تو اس کے بعد تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم یعنی ان سے واپس لو کوئی چیز، یعنی تم نے اگر مہر دے دی ہے تمہارے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ تم نے مہر لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اس خاتون کے ساتھ، اب تم ویسے مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک چیز کا حساب لے کے واپس لیا جاتا ہے، گولڈ بھی، چوڑیاں اتروائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، آیت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کبھی کراس نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ حد آ جائے کہ یہ اللہ کی حد ہے، باؤنڈری ہے، وہاں پہ ایمفیسس بہت نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے، ریڈ لائن ہے یہ، مطلب یو کین ناٹ کراس تھی۔ اچھا پھر آگے میں نے یہ دیکھا کچھ آیات کو، اگر میں آگے چلوں تو یعنی دیکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نا مختلف جگہوں پہ یعنی حدود کا ذکر کر رہے ہیں، خوف کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ اللہ نے بات کی طلاق کی وہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو عورت کے ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر نہیں کر سکتے یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوا، ایک اور جگہ پہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یا تو اچھے انداز سے رکھو یا اچھے انداز سے رخصت کرو۔ اچھے انداز کا رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دے دلا کے، آگے آیات میں آتا ہے کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ ایک اور جگہ پہ میں حیران ہوا، اللہ نے کہا کہ یعنی اس پورے شادی اور یہ نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر اللہ نے جو بنیادی پوائنٹ یہ بنایا، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْزَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی کہ اے مردو ابھی جو اللہ نے تمہیں ایک فضیلت دی ہے، یعنی مرد ہونے کی وجہ سے تم معاشرے کے اندر تمہارا ہاتھ اپر ہے، تمہیں کچھ حقوق مل جاتے ہیں، تمہارے پاس کچھ جگہوں پہ فائدہ مل جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس فضل کو نہ بھیجو، اس فضل کو، اس بڑھائی کو نہ بڑھو، تم بڑے ہو تو ایکسپینڈ یور ہارٹ، بڑے بنو، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ کہا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، اللہ معاف کرے۔ اور طلاق کے موقع پر اجازت نہیں کسی مرد کو کہ وہ یعنی کسی فیملی کو کہ وہ طلاق کے موقع پہ کسی کو گھر سے باہر نکال دے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے یہاں تو مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایک خاتون کو، کسی کی جرت نہیں ہے یار، یہ اتنی سخت آیات ہے، میں حیران ہوتا ہوں واللہ العظیم۔ جب بھی میں نے یہ طلاق کی آیات سمپل کوئی بندہ ترجمہ پڑھ لینا، میں کہتا ہوں خاتون وہ کہے گی کہ اللہ نے جتنا مجھے پروٹیکٹ کیا ہے نا اتنا سے میں امیجن نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ڈیورس کا مطلب جس میں اصل میں عورت بیچاری عام طور پہ ایٹ دا یعنی سفرنگ اینڈ پہ ہوتی ہے، تو میں اس چیز سے سبحان اللہ ان آیات سے بہت انسپائر ہوں۔ بیوٹیفل۔